السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو ذکر چل رہا تھا کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے ایک ہی دفعہ میں سارا قرآن نازل کیوں نہیں فرمایا ہے، تو تھوڑا تھوڑا اللہ رب العزت نے حصہ قرآن کا کیوں نازل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ مَسِّرُ فِي نُزُولِهِ مُنَجَّمٌ، اگر یہ کوئی بات کہی جائے یا کوئی اعتراض کرے کہ قرآن کے آہستہ آہستہ یا تھوڑا تھوڑا نازل ہونے میں راز کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، وَهَلَّا أُنزِلَ كَسَائِرِ الْكُتُبِ جُمْلَةً، اور قرآن بقیہ ساری آسمانی کتابوں کی طرح سے یک بارگی کیوں نہیں نازل کر دیا گیا، تو اس طرح کا اعتراض کیا جا سکتا ہے، سوال کیا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ قُلْنَا هَذَا سُؤَالٌ قَدْ تَوَلَّى اللَّهُ جَوَابُهُ، تو مؤلف کہتے ہیں کہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے بلکہ، اور اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دینے کی ذمہ داری خود لی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا ہے۔ فقال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مشرکین کی زبانی، مشرکین نے اعتراض کیا تھا اس طرح کا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، تو کفار کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن، قرآن اللہ کے رسول پر ایک ہی دفعہ میں پورا قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے، تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا جاتا ہے۔ تو مشرکین کے جو بہت سارے اعتراضات تھے، اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا۔ تو ان کا مقصد کیا تھا مشرکین کا؟ کہتے ہیں یعنون کما انزل علی من قبلہ من الرسل، تاکہ اللہ کے رسول سے پہلے جو نبی رسول آئے ہیں ان پر جس طریقے سے کتابیں نازل کی گئی ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول پر بھی نازل کی جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ تو ان کے اوپر تو کہتے ہیں کہ خبر دیتے ہیں یا بتلاتے ہیں کہ قرآن کا یہ حصہ نازل ہوا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو مشرکین کا یہ اعتراض تھا۔ فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کے ذریعے سے اس سوال کا یا اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے، كَذَلِكَ اے أَنزَلْنَاهُ كَذَلِكَ مُفَرَّقًا، کہ ہم نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اسی طریقے سے نازل اس لیے کیا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کیا ہے، مضبوط کر سکیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے اے لِنُقَوِّيَ بِهِ قَلْبَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو طاقتور بنا سکیں۔ تو بار بار وحی کے آنے سے، قرآن کی نازل ہونے سے دل کیسے طاقتور ہوگا؟ کہتے ہیں فَإِنَّ الْوَحْيَ إِذَا كَانَ يَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ كَانَ أَقْوَى لِلْقَلْبِ، کہتے ہیں کہ وحی جب ہر حادثے، ہر موقع سے نازل ہو یا اس کی تجدید ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کانا اقوی للقلب، تو یہ چیز دل کے لیے زیادہ طاقت پہنچانے والی ہوتی ہے، اس سے دل کو زیادہ تقویت ملتی ہے۔
کہ ہر حادثے ہر واقعے کے موقع سے کوئی نئی وحی آئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یا وحی کی تجدید ہو جائے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زیادہ تقویت ملتی ہے۔ وَأَشَدَّ عِنَایَةً بِالْمُرْسَلِ إِلَيْهِ، اور مرسل الہ کی جانب زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ بار بار وحی آنے کا مطلب یہ ہے کہ مرسل الہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ وَيَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ كَثْرَةَ نُزُولِ الْمَلَكِ، اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ وحی لانے والا جو فرشتہ ہے وہ کثرت سے نازل ہوتا ہے، یعنی حضرت جبریل۔ وَتَجَدُّدَ الْعَهْدِ بِهِ، اور جبریل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد اور آپ کی ملاقات کی تجدید ہو جاتی ہے۔ تو بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبریل سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی تجدید ہو جاتی ہے۔ وَبِمَا مَعَهُ مِنَ الرِّسَالَةِ الْوَارِدَةِ مِنْ ذَلِكَ الْجَنَابِ الْعَزِيزِ، اور فرشتہ اپنے ساتھ جو پیغام لے کر آتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، اس کی تجدید ہو جاتی ہے۔ فَيُحْدِثُ لَهُ مِنَ السُّرُورِ، اور فَيُحْدَثُ لَهُ مِنَ السُّرُورِ مَا تَقْصُرُ عَنْهُ الْعِبَادَةُ، لہذا اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کس قدر آپ خوش ہوتے ہیں۔ عبارت اس خوشی کو بیان کرنے سے کیا ہے؟ قاصر ہے۔ الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ بار بار فرشتے کا آنا اور اللہ کی جانب سے پیغام لے کر آنا اور اللہ کے رسول کو تسلی دینا، خوشخبری سنانا، اس سے اللہ کے رسول کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس بات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وَلِهَذَا كَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ سخاوت اور فیاضی کرنے والے ہوتے تھے۔ آپ کو قلبی سکون ملتا تھا، آپ کو خوشی ہوتی تھی۔ کیوں؟ لِكَثْرَةِ لُقْيَاهُ جبریل، چونکہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے حضرت جبریل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تھی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ ساری حکمتیں ہیں، یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ یہ تو قرآن کس لیے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے کہ اجمالی خاکہ تھا اس کا، یا اجمالی بیان تھا، لیکن اب اس کے بعد اس اجمال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ یہ ہے حکم التنجیم و اسرارہ، تو تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کرنے کی حکمتیں کیا ہے اور اس کے اسرار و رموز کیا ہو سکتے ہیں، مزید تفصیل کے ساتھ یہاں سے یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں مرتب انداز میں کی، تاکہ ایک ایک بات آپ کی ذہن نشین ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے آسانی سے۔ کہتے ہیں وَنَسْتَطِيعُ أَن نَذْكُرَ مِنْ حِكَمِ التَّنجِيمِ وَأَسْرَارِهِ مَا يَأْتِي، کہ ہم قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی جو حکمتیں ہیں اور جو اس کے اسرار و رموز ہیں، ان کو آنے والے نکات کی روشنی میں بیان کر سکتے ہیں یا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلی چیز کہتے ہیں تثبیت فؤاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے دل کو کیا ہے؟
ثابت رکھنا مقصود تھا یا اس کو قوت پہنچانا مقصود تھا؟ پہلی حکمت تو یہی ہے، جیسا کہ اوپر بھی اس کا ذکر آیا ہے. کیوں؟ لأن فی تجدد الوحی قوت لقلبہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وحی کی تجدید میں کیا ہے؟ وحی کی تجدید سے اللہ کے رسول کے دل کو تقویت ملتی تھی. واستشعارا لعنایت اللہ برسولہ، اور اللہ رب العزت اپنے رسول کی جانب توجہ دے رہا ہے، اس بات کا احساس اور شعور وحی کے اندر تھا کہ بار بار جو وحی آ رہی ہے اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص توجہ دے رہا ہے. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں هذا فضلا عن مضمون الآیات المشجعة للرسول صلی اللہ علیہ وسلم المعزیة له. مزید کہتے ہیں اس کے علاوہ جو باتیں ابھی دو چیزیں بیان کی گئیں، اس کے علاوہ ان آیات کا جو مضمون، جو آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے نازل ہوتی تھی، المعزیت لہو، اور جو آیتیں اللہ کے رسول کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوتی تھی، وہ مزید فائدہ آپ کو اس سے حاصل ہوتا تھا. تو ایسی آیات بھی موقع و موقع نازل ہوا کرتی تھی جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کو ان آیات میں کیا ہے؟ تسلی دی گئی ہے. تو مشجع تشجیع آپ جانتے ہیں، حوصلہ افزائی کرنا. المعزیہ، معزیہ کے معنی تسلی دینا. ہاں جی، عزا یعزی تعزیہ کے معنی، اسی سے تعزیت جو اردو والے استعمال کرتے ہیں. تو مزید یہ کہ کچھ آیات اللہ تعالی اللہ کے رسول کی حوصلہ افزائی کے لیے نازل فرماتا تھا اور تسلی دینے کے لیے نازل فرماتا تھا. جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس قول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور آپ کو تسلی دی گئی. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین، کفار یا آپ کے دشمن جو کچھ کہتے ہیں اس پر کیا کیجیے؟ ان کی کہی ہوئی باتوں پر صبر کیجیے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو کیا ہے؟ اچھے انداز میں ان کو کیا کیجیے؟ ہاں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. ان سے فی الحال کیا ہے؟ ترک تعلق کر رکھیے. یہ تو اس وقت کی بات ہے، خاص طور سے مکی زندگی میں. تو کہا کہ فی الحال آپ ایسا ہی کیجیے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تکلیف دہ باتیں ہیں ان کی، لیکن اس پر صبر کا مظاہرہ کیجیے اور ان سے ترک تعلق رکھیے. اسی طریقے سے کہتے ہیں وَقَوْلُهُ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. اس آیت میں بھی اللہ کی جانب سے یہ پیغام آیا تسلی بخش، کیا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، کہ ان مشرکین کی بات آپ کو غمزدہ نہ کر دے. کیوں؟ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کہ جو باتیں یہ آہستہ کرتے ہیں اور جو باتیں یہ علانیہ کرتے ہیں، سب کے سامنے کرتے ہیں، ہم ان کی ساری باتوں کا علم رکھتے ہیں، سب جانتے ہیں. لہذا آپ کو ان کی باتیں غمزدہ نہ کریں. اس میں بھی اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ کے رسول کو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوا کرتی تھی کہ آپ کی قوم، آپ کی خاندان کے لوگ جو ہے، آپ کے خاندان کے لوگ کیا ہے؟ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، افسوس ہوتا تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے کیا ہے افسوس کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال لیں گے اگر یہ لوگ اس بات پر بہذا الحدیث، یعنی قرآن کو حدیث کہا گیا ہے، تو یہ آیت بھی ان آیتوں میں سے ہے جہاں قرآن کو حدیث سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر یہ لوگ اس حدیث پر، اس بات پر یعنی قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے؟ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کو زیادہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں وَقَوْلُهُ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنْكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِي يَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں اچھی طرح سے علم ہے کہ لا يحزنك الذي يقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کو غم ہوتا ہے، آپ کو تکلیف، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ کفار اور مشرکین یہ آپ ہی کی تکذیب نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے یہ تکلیف کی بات ہے۔ کہا کہ یہ لوگ صرف آپ ہی کی تکذیب نہیں کرتے ہیں وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس میں صرف آپ ہی کی تکذیب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب اور انکار ہے۔ اس لیے آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں۔ اسی طریقے سے کہا اللہ تعالیٰ نے وَقَوْلُهُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ حَسْرَاتٍ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہا کہ غم کی وجہ سے آپ کو اپنی جان ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ مشرکین اور کفار کی بات پر اتنا غم زدہ رنجیدہ ہو جائیں آپ کہ اپنی جان ہی ہلاکت میں ڈال لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اور بھی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرماتا تھا اور آپ کو تسلی دیا کرتا تھا۔ تو یہ فائدہ تھا قرآن کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا۔ اگلا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے اگلی حکمت کیا ہے؟ تسہیل حفظہ علی الرسول والمسلمین وتسہیل فہمہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ دوسری حکمت تسہیل حفظہ، تو قرآن کا حفظ کرنا آسان بنایا جا سکے، آسان کیا جا سکے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے قرآن کا یاد کرنا آسان ہو جائے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو چیز تھوڑی تھوڑی حفظ کی جاتی ہے، یاد کی جاتی ہے، تو اس کے یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور ایک بارگی اگر یاد کیا جائے تو یہ دشوار ہوتی ہے۔ اور یہ معاملہ سمجھنے کا بھی ہے کہ اگر تھوڑی تھوڑی عبارت سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس میں آسانی ہوتی ہے، اور ایک بارگی اگر ساری عبارت یا ساری کتاب ہی سمجھنا ہو تو اس میں دشواری ہوتی ہے۔ تو ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول اور مسلمان جن کے ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا جا رہا ہے ان کو یاد کرنا آسان ہو جائے اور سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔
فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُمِّيٌّ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب ہے پڑھنا نہیں جانتے تھے آپ، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، اور یہی حال آپ کی قوم کا بھی تھا۔ وَكَذَلِكَ كَانَ الْعَرَبُ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان عرب ان کا بھی اکثر حال یہی تھا، اکثر لوگ کیا ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ وَقَدْ سَمَّاهُمُ اللَّهُ أُمِّيِّينَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کے لوگوں کو امی کا لقب دیا ہے، امی کا نام دیا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو امی کہتے ہیں جو پڑھنا اور لکھنا نہ جانتا۔ تو کہتے ہیں وَلَئِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ وُعِدَ بِأَنَّهُ سَيُعَانُ عَلَى الْحِفْظِ بِحَيْثُ لَا يَنْسَى كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إن المسلمين بحاجة إلى زمن يساعدهم على الحفظ ومن أجل ذلك كان نزوله منجما۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرنے میں آپ کی مدد فرمائے گا، جس کی وجہ سے آپ اس کو کیا ہے بھولیں گے نہیں، تو یہ وعدہ کہاں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے اس قول میں سنقرئک فلا تنسى، ہم یہ کتاب آپ کو پڑھائیں گے اور آپ پھر بھولیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی ایسے وقت کی حاجت اور ضرورت تھی جو ان کے لیے قرآن یاد کرنے کے لیے مددگار ثابت۔ جب اللہ کے رسول کو حاجت و ضرورت تھی کہ تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کو یاد کر لیں اور بھولیں نہیں، تو مسلمانوں کو بھی اس کی حاجت و ضرورت تھی کہ انہیں کچھ ایسا وقت ملنا چاہیے تاکہ وہ قرآن کو یاد کریں اور بھولیں نہ۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ نُزُولُهُ مُنَجَّمًا، اور اسی حکمت کے تحت، اسی وجہ سے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا۔ تو دوسری حکمت، دوسرا فائدہ یہ تھا کہ تاکہ اللہ کے رسول کے لیے بھی قرآن کا یاد کرنا آسان ہو جائے، اور آپ پر ایمان لانے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی قرآن کا یاد کرنا اور ساتھ ہی ساتھ سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ تیسری حکمت اور تیسرا فلسفہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الثالث موالات تقریء الکفار بالحجت بعد الحجہ، تو کہتے ہیں موالات پے در پہ تقریء الکفار، تو کفار کی سرزنش کرنا لگاتار تسلسل کے ساتھ، یکے بعد دیگرے حجت اور دلیل کے ذریعے سے کفار کی سرزنش کی جائے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کفار کو ڈانٹنے کے لیے، ان کی سرزنش کرنے کے لیے دلیل پر دلیل ذکر کی جائے تاکہ ان کی سمجھ میں بات آئے۔ تو ایک مقصد یہ بھی تھا، وَتَجْدِيدُ تَذْكِيرِهِمْ بِانْحِرَافِهِمْ وَسُوءِ عَقِيدَتِهِمْ، اور ان کے مشرکین کے کفار کے کیا ہے بگاڑ، انحراف اور ان کے برے عقیدے کی یاد دہانی کی تجدید ہوتی رہے۔ جس راستے پر وہ چل رہے ہیں وہ راستہ غلط ہے، اور جس عقیدے کے وہ حامل ہیں وہ عقیدہ کیا ہے غلط ہے، اس بات کی یاد دہانی کی بار بار ضرورت تھی کہ بار بار ان کو یاد دلائے جائے۔
تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا جائے. یہ اخبار کی نازل کر دیا جاتا تو یہ چیز نہیں ہو پاتی. تو ایک مقصد یہ بھی تھا لو نزل القرآن دفعة واحدة لواجه الكفار وهذه التقريئات وتعلموا لها أول مرة ثم ألفوها ونسيها الناس. کہتے ہیں کہ اگر قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل کر دیا جاتا تو کفار اس طرح کی سرزنش کا سامنا صرف ایک ہی دفعہ کرتے. وَتَعَلَّمُوا لَهَا، اور ان کی وجہ سے ان کو ایک ہی دفعہ تکلیف ہوتی، اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ ثُمَّ أَلِفُوهَا، پھر اس کے وہ عادی ہو جاتے. وَنَسِيَهَا النَّاسِ، اور پھر لوگ اس کو کیا ہے بھول جاتے. تو ایک حکمت یہ تھی کہ یاد دہانی کی یاد دہانی کی کوشش بار بار ہوتی رہے، اور یہ بات بار بار مشرکین و کفار کو بتائی جاتی رہے کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں درست نہیں ہے، اور جو عقیدہ ہے ان کے پاس ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو بار بار اس بات کی یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا ہے. ایک ہی دفعہ میں اگر نازل ہوتا تو ایک دفعہ سرزنش ہوتی یا تکلیف ہوتی مشرکین کو، اور اس کے بعد لوگ بھول جاتے اور مسئلہ ختم ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے. تو تیسری حکمت، تیسرا فلسفہ یہ تھا. چوتھی حکمت کہتے ہیں استغلال الحوادث والوقائع للرد على المشرکین وفضح المنافقین. تو جو حادثات اور جو واقعات رونما ہو رہے تھے ان سے فائدہ اٹھانا مقصود تھا. کیسے فائدہ اٹھایا جائے؟ کہا للرد علی المشرکین وفضح المنافقین، مشرکین کا رد کرنے کے لیے اور منافقین کو رسوا کرنے کے لیے جو حادثات جو واقعات ہوتے تھے ان سے فائدہ اٹھایا جائے. تو ایک حکمت یا فلسفہ اس کا یہ تھا. وَهَذِهِ حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ مِّنْ حِكَمِ التَّنْجِيمِ، تو قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل کیے جانے کی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت ہے. فَقَدْ كَانَتِ الْآيَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ النَّازِلَةُ فِي حَادِثَةٍ مُعَيَّنَةٍ تَرُدُّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات جو کسی خاص حادثے کے سلسلے میں نازل ہوتی تھی، کہتے ہیں یہ آیات کیا کرتی تھی؟ ترد علی المشرکین، مشرکین کی تردید کرتی تھی. وتفہمہم، اور یہ آیات مشرکین کو مسکت جواب دیتی تھی. تفہمہم، افہم یفہم و افہام کیا معنی ہوتا ہے؟ لاجواب کر دینا. ہاں جی، کسی کو لاجواب کر دینا، جو دلیل کے ذریعے کسی کو خاموش کر دینا، لاجواب کر دینا. تو کہا کہ کسی خاص حادثے سے متعلق جو آیات نازل ہوتی تھی، یہ آیات مشرکین کی تردید کرتی تھی، ان کو مسکت جواب بھی دیتی تھی. وَتَفْضَحُ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کو رسوا کرتی تھی. وَتَخْشِفُ خَفَایَاهُمْ، اور منافقین کی جو خفیہ چیزیں تھیں ان کو ظاہر کرتی تھیں یہ آیات. وَهَذَا يَجْعَلُهُمْ يَتَخَوَّفُونَ أَبَدًا، اور اس کی وجہ سے منافقین کیا ہے؟ ہمیشہ
خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی بات، ان کے راز کی بات کو ظاہر کر دے. یتخوفون ابدا ان یکشفوا کما قال. تو مشرکین منافقین خاص طور سے ہمیشہ خوف کی حالت میں رہا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اپنے دل میں جو چیزیں چھپا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہ کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبهم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. تو یحذر المنافقون، منافقین کیا ہے؟ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو صورت انہیں ان کے دل کی باتوں کو کیا ہے دوسرے لوگوں کو باخبر کر دیں. تو نبئہم بما فی قلوبہم، منافقین کے دل میں جو باتیں ہیں کہیں وہ صورت کیا ہے ان کے دل کی باتوں کو ظاہر نہ کر دے یا خبر نہ کر دے. تو منافقین کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا. قل استہزؤا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاؤ اگر مذاق اڑانا چاہتے ہو. ہاں، یہ اجازت نہیں ہے مذاق اڑانے کی، بلکہ کیا ہے یہ یہ کیا ہے دھمکی کے طور پہ. ہاں جی، یہ دھمکی ہے، یہ وعید ہے. یہ اجازت نہیں دی جا رہی ہے مذاق اڑانے کی، خوب مذاق اڑاؤ، بلکہ یہ وعید ہے، دھمکی ہے کہ تم مذاق اڑانا چاہتے ہو تو خوب مذاق اڑاؤ، لیکن کہا ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس چیز سے تم ڈرتے ہو یا جس چیز کے ظاہر ہونے سے تم ڈرتے ہو، دل میں تمہارے کیا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا، اس کو نکال کر رہے گا. تم جتنا چھپانے کی کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ فائدہ تھا قرآن کی کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کا. چوتھا فائدہ تھا. پانچویں حکمت کیا ہے اور فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تعمیق التاثیر فی النفس والتذکر. تو نفس کے اندر تاثیر کو گہرا